إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام تعریفات، ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کو لائق و سزاوار ہے، جس کی قدرت، جس کی وحدانیت، جس کی عظمت اس کائنات کی تمام شے کے اندر موجود ہے۔ اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں، کرتے رہیں، بہت تھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، ان پہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران ملت، حاضرین مجلس،
آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع سے خطاب کروں گا وہ موضوع ہے کہ کامیابی کیسی ہو اور ہمیں کس طرح کی کامیابی کے لیے عمل کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، یعنی کیسی کامیابی کے لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے، which types of success، یعنی کس طریقے کی کامیابی ہو جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کامیابی کا بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ جمعہ کے خطبے میں لمیٹڈ وقت ہوتا ہے 30 منٹ کا، اور قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ پورا کئی بار ایک عنوان ہوتا ہے اور اس میں اس عنوان کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، تو اس کم وقت میں ایک صورت کے اندر جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، اس پہ بحث کرنا مشکل کام ہے۔ ہم بات شروع کریں گے سورہ صافات کی۔ جیسے سورت شروع ہوتی ہے، موضوع یہی ہے اس سورت کے اندر کہ کیسی کامیابی ہو جس کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے، جس کے لیے انسان کو مسابقت کرنی چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے۔ لیکن ہماری جو کاوشیں ہیں، ہماری جو تگ و دو ہے، ہمارا جو اسٹرگل ہے، وہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے، وہ جنرلی دنیاوی مقصد ہے۔ اخروی مقصد بہت تھوڑے لوگوں کا ہے، اور جن لوگوں کا ہے وہی ایمان والے۔ سورت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے فرشتوں کی اور اس کے صفات کی، اور پھر فرماتا ہے اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، یقین جانو کہ تم سب کا الہی، تم سب کا معبود کون ہے؟ لواحد، البتہ وہی ایک اللہ ہی تم سب کا معبود ہے۔ رب السماوات اور رب الارض، جو کہ آسمان و زمین کا رب ہے، رب المشارق، اور جو مشرق کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا مالک وہی ہے، سب کا رب وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون، آپ ہیں بلکہ یہ آپ تعجب کر رہے ہیں، اور جنہیں آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، جن کا یقین نہیں ہے، جو یہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے انہوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، ویسخرون، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، اور جنہیں آخرت کی امید نہیں ہے، جنہیں اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے، جن کا یقین نہیں ہے، جن کا ایمان نہیں ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، لا يذكرون، تب وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون۔ اذا متنا، وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وكنا ترابا، اور ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمخرجون، تو کیا پھر ہمیں نکالا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو انہیں بھی نکالا جائے گا، انہیں بھی اٹھایا جائے گا؟ قل نعم، اللہ کہتا ہے کہیے ضرور، ہاں، وانتم داخرون، اور تم سب ذلیل کیے جاؤ گے، ہیوملیٹ کیے جاؤ گے۔ قل نعم فإنما هي زجرة واحدة، پہلے صفات بیان کی گئی تھی، شروعات جو ہوئی ہے سورت کی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، قسم ہے فرشتوں کی
جو صف باندھنے والے ہیں، یعنی کہ وہ رو میں ہیں، کیوں میں ہیں۔ اور دوسری صفت بیان کی گئی ہے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جھڑکی یعنی آواز، جو بھیانک رات آئی تھی، آندھی طوفان سنا ہوگا آپ نے، آواز سنی ہوگی، ایسی گرجدار آواز تھی کہ لگتا تھا کہ مکان کے اوپر کوئی بادل یا بجلی گرجے گی اور مکان تباہ ہو جائے گا، ایسی خطرناک آواز تھی۔ ایسی ہی بھیانک آواز سے، ایسی ہی ڈراؤنی آواز سے بہت ساری قومیں ہلاک کی گئی ہیں، ایسے ہی عذاب سے۔ اللہ کہتا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، کہ آپ ان سے کہیے کہ تم ایسے کمزور کر دیے جاؤ گے، ایسے ذلیل کر دیے جاؤ گے کہ تم اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، بس وہ صرف ایک آواز ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ کیا ہوگی؟ وہ صرف ایک جھڑکی ہوگی، ایک آواز ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر تم دیکھنے لگو گے جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کا تمہیں بار بار ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، ریمائنڈ کیا جا رہا ہے، جو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ آئے دن بارش دیکھتے ہو، بارش سے پہلے آندھی طوفان، ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ بنگال کی کھاڑی میں زبردست طوفان آیا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی، تو یہی اللہ یاد دلاتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، کہ بس وہ تو صرف ایک آواز ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی، ایک ڈراؤنی آواز ہوگی، کڑکدار آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور پھر تب تم دیکھنے لگو گے کچھ ہی سیکنڈوں میں، آنکھ کے جھپکتے ہی۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اب اللہ اس سین کو ہمیں تصور کرنے کو کہہ رہا ہے، امیجن کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اِذَا مِتْنَا، پہلے تو جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ ان کے حالات بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں پھر کھڑا کیا جائے گا؟ أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کئی ساری آیتیں ایسی ہیں کہ کیا ہمیں پھر سے نکالا جائے گا؟ فرمایا کہ ضرور تم بالکل کمزور کر دیے جاؤ گے، ذلیل کر دیے جاؤ گے، ہیوملیٹ کر دیے جاؤ گے، اور وہ صرف ایک آواز سے ہو جائے گا، ایک ایسی آواز ہوگی بھیانک، اسی سے سارے بجھ جائیں گے۔ سورہ یاسین کے اندر ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ۔ وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، اس میں بھی ایسی ہی ہے کہ وہ ایک آواز تھی اور سارے کے سارے بجھ گئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کہیں اس آواز کے لیے زجرۃ استعمال ہوا ہے اور کہیں صیحۃ استعمال ہوا ہے، کہ وہ ایک آواز ہوگی، جیسے کہ سورہ یاسین میں بیان کیا کہ وہ ایک آواز تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، پھر اسی وقت تب وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ بجھ گئے، ختم ہو جانا جس کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ۔ اب آگے بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کے احوال کو کہ جنہیں آخرت کی امید نہیں تھی، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں تھی، جو یقین ہی نہیں کرتے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا ہاذا یوم الدین، کہ ہائے ہماری بدبختی، ہماری بدقسمتی، یہی فیصلے کا دن ہے، یہی یوم جزا کا دن ہے۔ پہلے یوم الدین کہ یہی یوم جزا کا دن ہے، اسی دن یعنی آج ہی جو ریکمپنسیشن ملنا ہے، جس کی جزا اور سزا ہوگی، کسی کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا،
اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں انہیں بھی اس کا بدلہ ملے گا. اسے یہ کہتے ہیں یوم الدین. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین ھذا یوم الفصل. یہی فیصلے کا دن ہے, یہی ججمنٹ کا دن ہے. کنتم بھی تکذبون. اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ اسے ہی جھٹلاتے تھے. ایک جھڑکی ہوئی, ایک بھیانک گرجدار آواز ہوئی, سارے کے سارے دیکھ لیے اس سین کو. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پس وہ دیکھنے لگیں گے اور کیا کہیں گے, یا ویلنا, ہماری بدبختی, ھذا یوم الدین, کی یہی جزا اور سزا کا دن ہے, ھذا یوم الفصل, یہی فیصلے کا دن ہے, یہی ججمنٹ کا دن ہے. کنتم بہ تکذبون. اللہ فرما رہا ہے کہ اسی دن کو تم لوگ جھٹلاتے تھے. احشروا الذین ظلموا ازواجہم. پھر اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ جمع کرو الذین ظلموا, کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, جنہوں نے شرک کیا ہے. اب آگے بیان کر اللہ وازواجہم, اور ان جیسے اور لوگوں کو, وما کانوا یعبدون, اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے. گیدر کرو, جمع کرو ان کو جنہوں نے ظلم کیا ہے, شرک کیا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی ہے, چاہے وہ انسانوں میں سے ہو, جنوں میں سے ہو, اپنے لیڈرز ہوں یا کوئی بھی ہو. یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. سورہ سبا کی آیت ہے, سورہ فاطر کے, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے, جمع کریں گے, تمام مخلوقات کو. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ. پھر کہا جائے گا فرشتوں سے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ, کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری بندگی کرتے تھے, تمہاری عبادت کرتے تھے. قالوا سبحانک, فرشتے جواب دیں گے کہ پاک ہے میرے رب آپ کی ذات, انت ولینا من دونہم, کہ آپ تو میرے سرپرست تھے, نہ کہ یہ لوگ. بل کانوا یعبدون الجن, مگر یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ کانسیپٹ, یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. انسان جس چیز پہ عمل کرتا ہے, اگر وہ نیکی کا کام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے, تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام ہے. اور جو کام انسان برے کام کرتا ہے, برے اعمال کرتا ہے, جو نہ ہمارے نبی نے کیا ہے, اور برے اعمال ہے, تو وہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ عبادت اور بندگی کس کی ہے؟ شیطانوں کی. چاہے کچھ بھی کرے, اپنے سے بت بنائے, پوجے, کوئی غلط کام کرے, کسی پہ ظلم کرے, زیادتی کرے, کسی کا غبن کرے, سارے کام وہی ہیں. تو کیا کہیں گے فرشتے, کیا جواب دیں گے؟ بل کانوا یعبدون الجن, مگر یہ کہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے ہیں, یہ لوگ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون, اور ان کی اکثریت کا اسی کے اوپر ایمان تھا, اسی کے اوپر بلیف تھا. اور جن کے اوپر بلیف کا, جن آپ کو کوئی اس کے کوئی لکھے ہوئے درس ہیں کیا؟ کچھ نہیں. انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے, خیالات ڈالتا ہے, یا پھر کسی کے باپ دادا نے کیا ہے اسی کو لوگ فالو کرتے ہیں. اسی صورت کے اندر ہے انہم الفوا آباءہم ضالین, یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. فہم علی آثارہم یہرعون, اب پھر انہی کے نقش قدم پہ دوڑ چلے, انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا. یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا موضوع بتایا تھا کہ ہمیں کس طرح کی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے. which types of success we have to strive, یعنی ہمیں کیسی کامیابی اور کیسی سکسیس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اللہ اس صورت کے اندر دونوں گروہ کے جو حالات ہیں اس کو بیان کر رہا ہے.
کیا کہیں گے لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہی وہ ججمنٹ کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، اور جسے کنتم بھی تکذبون، جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اللہ حکم دے رہا اقتلوا الذین ظلموا ازواجہم، یہ پکڑو دھڑو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، وازواجہم، اور ان جیسے اور ان کے گروپ کے لوگوں کو، اور ان کو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا، فہدوہم الی صراط الجحیم، پس انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ، وقفوہم انہم مسئولون۔ کبھی گاڑی سے کہیں جاتے رہے ہوں گے لوگ، گاڑی سے سفر کرتے ہیں، ٹریفک پولیس ہوتا ہے، خاص طور سے ہیلمٹ نہیں لگایا ہے، 4 ویلر چلا رہے ہیں، بیلٹ نہیں لگایا ہے، تمام گاڑیاں جا رہی ہیں، ہاتھ دے کے روک لیا، سائڈ کر بھائی سائڈ کر، بالکل ویسا ہی سین ہے، تمام لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کی گاڑی کو روک لی گئی، اللہ فرما رہا ہے وقفوہم، اور روکو ان کو، یعنی ایک گروہ ہے ان کو روکو، انہم مسئولون، یقیناً یہ لوگ سوال کیے جائیں گے، پوچھ تاچھ کی جائے، پوچھ گچھ ہونی ہے ان کی۔ ما لکم لا تناصرون، اب اللہ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا تم لوگوں کو، لا تناصرون، یہ تم لوگ ایک دوسرے کے ہیلپر نہیں ہو، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ دنیا میں تمہیں مس گائیڈ کیا کرتے تھے تمہارے لیڈرز، تمہارے بڑے، اور وہ لوگ جنہوں نے بدعات اور خرافات اور شرک کو انجام دیا، تو اب تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ چاہے وہ جناتوں کا گروہ ہو، انسانوں کا گروہ ہو، یا پھر جس کی بھی پرستش لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بل ہم الیوم مستسلمون، مگر آج تو تم لوگ بڑے فرما بردار ہو گئے، سرنڈر کر دیے، گھٹنے ٹیک دیے ہو، کیا ہو گیا؟ اب اللہ بیان کرتا ہے واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، جب مجرم صفت لوگ دھڑے جاتے ہیں، اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور سب کو ایک دوسرے کے جرم کا، ایک دوسرے کے کرائم کا ایک دوسرے کو علم ہو، ہر آدمی جانتا ہو، تو کیسا سین ہوگا؟ اللہ وہی بیان کر رہا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، کہ اور وہ متوجہ ہوں گے ان میں کا بعض ایک دوسرے سے، یتساءلون، پوچھیں گے، قالوا انکم کنتم تأتون عن الیمین، کہیں گے وہ کہ تم ہی تو تھے، تأتون عن الیمین، یقیناً تم تھے جو ہمارے پاس آتے تھے دائیں سے، دائیں سے کانسیپٹ ہے عربی کا، یعنی تم تھے جو ہمیں بہکانے کے لیے، ہمیں ورغلانے کے لیے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے سے آتے تھے۔ تو اب کیا کہیں گے وہ لوگ جن کے وہ فالوورز تھے، جن کے وہ پیروکار تھے؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے اچھا ارے ہم تو نے خراب کر لیے ہو، ہم تو نے گمراہ کر لیے ہو، ہم تو نے پیکڑ بنا لیے ہو، ہم تو نے گناہ پر آمادہ کر لیے ہو، تو نے بدھی نہ رہو۔ کیا کہیں گے؟ بل لم تکونوا مؤمنین، کہ تم تو خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، آگے اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، یہی بات کہیں گے ابھی جو ہم بیان کیے اپنے دیسی بھاشا میں، وہ کہیں وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میرا اختیار تم لوگوں کے اوپر کہ ہم تم کو ہاتھ میں تمہارے شراب کا گلاس دے دیے یا منہ میں لگا دیے۔ جو گناہ کا کام کیے خود کیے، جو ظلم کا کام کیے خود کیے۔ ہم نے اگر کسی کو کہہ دیا بے گناہ کو مارنے کو، بھائی تم سنیں ہم تمہارے بڑے تھے، ہوتا ہے نا بھائی، جانتے ہوں گے جو سیریل کلر ہوتے ہیں، خاص طور سے جو یہ لے کے جو مارتے ہیں لوگوں کو، کچھ نہیں، فلموں میں دیکھا ہوگا، فلم میں تو دیکھا ہوگا نا، فوٹو دے دیا بھیا اس کو اڑانا ہے، ٹپکانا ہے، ٹپکا دیا، اس کو کیا مطلب، پیسہ مل گیا بس ہو گیا ختم۔ اس دن کہیں گے وہ لوگ وما کان لنا علیکم من سلطان، کیا کہیں گے وہ کہ ہمارا تمہارے اوپر کوئی ایسا اختیار، اتھارٹی تو نہیں تھی، ایسا زور تو نہیں تھا کہ ہم تم کو ہاتھ پکڑ کے یا تمہارا پیر پکڑ کے ہم تم کو گناہ کرواتے تھے۔ بل کنتم، مگر تم ہی تھے قوم طاغین، سرکش لوگوں میں سے، تم خود بگڑے ہوئے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان
فحق علینا قول ربنا، تب سارے کے سارے لوگ کہیں گے کہ فحق علینا قول ربنا، کہ پس سچ ثابت ہو گئی ہمارے رب کی بات، ہمارے اوپر سچ ثابت ہو چکی ہے. انا لذائقون، یقیناً ہم لوگ، انکم لذائقون، کہ یقیناً تم لوگ البتہ چکھنے والے ہو سزا. ایک یہ سین ختم ہو گیا. فحق علینا قول ربنا فاغویناکم انا کنا غاوین، پھر وہ کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے. انا کنا، یقیناً ہم نے تم لوگوں کو بھی گمراہ کیا، ہم خود گمراہ تھے. جن کے وہ پیروکار تھے، جن کی پیروی کرتے تھے، جن بڑوں کی، وہ کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، پس وہ لوگ آج کے دن عذاب میں شیئرر ہیں. یعنی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی، وہ معبود بھی، اور وہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے بندے بھی. جو جس چیز کا بندہ تھا وہ اور ان کے جو معبود تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے عذاب میں شامل کیے جائیں گے. فإنهم إنا كذلك، اللہ فرماتا ہے إنا كذلك نفعل بالمجرمین، یقیناً یہ جو سزا ہے عذاب کی، ایسے ہی اسی طرح کی نفعل بالمجرمین، ہم دیتے ہیں مجرموں کو ایسی ہی سزا. یعنی جو کسی مجرم صفت لوگوں کی پیروی کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کے کہے پہ کام کرتا ہے، تو اس کی بندگی کرنا ہوا، وہ کیا ہوا؟ اس کی عبادت کرنا ہوا. انا کذالک نفعل بالمجرمین، یقیناً ایسی ہی سزا ہم مجرموں کو دیا کرتے ہیں. انہم کانوا اذا قیل لہم، یقیناً جب انہیں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کی عبادت مت کرو، لوگوں کے کہے پہ مت چلو. یستکبرون، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں، خود اللہ میں بن جاتے ہیں، وہ خود بڑے بن جاتے ہیں. کبر کب آتا ہے انسان کو؟ جب انسان خود بڑا بن جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ انہم کانوا، یقیناً وہ لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے اذا قیل لہم، جب انہیں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو، اور وہ کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو، کہ کیا ہم چھوڑ دیں آلہتنا، اپنے معبودوں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، اس پاگل دیوانے شاعر کی وجہ سے. اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ کیا ہم اس پاگل دیوانے کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ یہ ملا مولوی کہتے ہم چھوڑ دیا ہی، ارے یہ ملا مولوی کے بولنے سے ہم چھوڑ دیں؟ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ، اللہ کہتا ہے بل جاء بالحق، مگر وہ سچائی اور حق لے کے آیا. وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے تمام انبیاء رسولوں کی تصدیق کی ہے کہ وہ جو تعلیمات لے کے آئے وہ سچی تعلیمات تھیں. بل جاء بالحق انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون. اب اللہ فرماتا ہے یقیناً تم لوگ دردناک، درد دینے والی سزا دیے جاؤ گے. وما تجزون، اور تمہیں نہیں دی جائے گی جزا، بدلہ، الا ما کنتم تعملون، سوائے اس کا جو کچھ عمل تم کرتے رہے ہو. یعنی اللہ انسان کو اس کی جو جزا دے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے، اگر برائی کی ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی. اگر کچھ بھلائی ہے، قرآن میں بار بار یہ آیات آتی ہے فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے اگر ذرہ بھر بھی، یعنی جو ویٹ آف ایٹم ہے، اتنا بھی اگر کسی نے نیکی کی ہو تو اللہ اس کو نکال لائے گا. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ کہ تم نہیں دیے جاؤ گے جزا یعنی بدلہ سوائے اس کے جو کچھ تم کرتے رہو. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. یہ
اب دوسرا، یعنی ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال پیش کیا ان لوگوں کی جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ تصور کرو، اور اب دوسرا ہے، اب اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنتی تھے، اور جنت میں انہیں جو نعمتیں میسر ہوں گی اور وہ کس طریقے سے وہاں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ایک شخص کا بیان ہے آگے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، انہی میں سے یعنی جو لوگ جنتی ہوں گے ان میں سے ایک شخص کہے گا، قال قائل منهم انی کان لی قرین، کہ میرا ایک دوست تھا۔ جنتیوں میں سے ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، یقول انک لمن المصدقین، وہ کہا کرتا تھا انک لمن المصدقین، کہ کیا تو بھی ان تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، یعنی جو نبی جس تعلیمات کو لے کے آئے ہیں اور یہ جو آخرت میں جزا اور اس کا جو بدلہ ہے، کیا اس کے اوپر تمہارا بھی بلیو ہے؟ کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ انک لمن اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمدینون، تو کیا ہم پھر جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے؟ اب اللہ آگے بیان کرتا ہے، کہا جائے قال هل انتم مطلعون، کہ کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ کس طریقے سے سین ہے، تصور کیجئے کہ ایک شخص ہے جو ایمان والا ہے، جو جنت میں چلا گیا، اس کا ایک دوست ہے جو اس سے پوچھا رہتا ہے نا، ایسے کیوں نہیں مار کے، تورے بھی یقین ہوگا کہ کیا مرے کے بعد حساب کتاب ہوئی ہے کیا؟ اللہ اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ ایک شخص ہے ان میں سے جو کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا جو کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی ان تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ تو کہا جائے گا قال هل انتم مطلعون، کہ کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ فطلع فرآہ، بس وہ جھانکے گا، فرآہ، اور دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ اس شخص کو، اپنے دوست کو۔ قالت اللہ، ڈر جائے گا وہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، کہ تو مجھے برباد کر دینے والا تھا، ولولا نعمت ربی، اگر یہ کہ میری رب کی رحمت میرے اوپر نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو میں بھی انہیں حاضر کیے والے لوگوں میں سے ہوتا۔ وقفوہم انہم مسئولون، اللہ کس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ روکو انہوں، اسٹاپ دیم، انہم مسئولون، یہ لوگ سوال کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے باتوں پہ چلتے، اس کی پیروی کرتے اپنے دوست کی، تو ولولا نعمت ربی کی، اگر میرے اوپر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو میں ضرور جو دھڑے گئے لوگ ہیں، جو سیز کیے گئے لوگ ہیں، جو حاضر کیے گئے لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ہوتا۔ افما نحن بمیتین، 5 منٹ کے بعد میں اپنی بات گفتگو ختم کر دوں گا۔ اب وہ شخص کیا کہے گا؟ افما نحن بمیتین، پھر اب کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ افما نحن، کہ اب ہمیں کوئی موت آنے والی نہیں ہے، الا موتتنا الاولی، سوائے اس کے جو ہم پہلی زندگی دنیا میں مر چکے، وما نحن بمعذبین، اور نہیں اب ہمیں عذاب دیا جائے گا، تکلیف دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً یہ لہو الفوز، البتہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے، یہ سب سے گریٹ سکسیس ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی طرح کی کامیابی کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تگدو کرنی چاہیے اسی کامیابی کے لیے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اب اللہ فرمانا ذالک خیر النزلا، کہ کیا یہ جو مہمانی ہے اللہ کی، آگے بہت ساری باتیں بیان کی گئی اس میں کہ انہیں بہترین مشروب پلایا جائے گا، بالکل کرسٹل کلیئر، اور جو وہ چاہیں گے
ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی. وحور عین، اور غزال آنکھیں والی عورتیں ہوں گی. کأنہن جسٹ لائک بامثال المکنون، جیسے چھپائے ہوئے انڈے. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس آنکھیں بچانے والی، ایک آنکھیں لڑانے والی ہے. یہ دوسرا ٹاپک کسی دن ہم بیان کریں گے. آج کل آنکھیں لڑانے کا بہت رواج ہے، اور آنکھ نظریں نیچی رکھنا، تمام کی تمام برائیاں انسان کے اندر نظروں سے داخل ہوتی ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان کے پاس، ان جنتیوں کے پاس نظریں بچانے والی، وعندہم قاصرات الطرف عین، غزال آنکھیں والی عورتیں ہوں گی. کأنہن بیض مکنون، مانو کہ جیسے چھپائے ہوئے انڈے. یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ جنتیوں کو کأنہن بیض مکنون فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، کہ پھر ان میں سے کچھ لوگ متوجہ ہوں گے اور سوال کریں گے، وہی اذا متنا وکنا ترابا عظاما انا لمدینون. اب اللہ فرماتا ہے اذالک خیر نزلا، وہ باتیں بیان کر دی گئی. اب اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ جو مہمانی ہیں، بہترین مشروب پلایا جائے گا. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، جس نے ہمیں داخل کیا، ہمیں سیٹ کر دیا ہے ابدی رہنے کی جگہ پہ. یہ ابدی رہنے کی جگہ کیا ہے؟ تھوڑی سی ہم اس بات پہ گفتگو کر لیں. ہر آدمی اپنے گھروں میں کچھ دنوں کے بعد لگتا ہے کہ اس کا مقام نہیں ہے. اپنے گھر میں فیملی بڑھی، شادیاں ہوئیں، کو لگے گا کہ کون سی جگہ ہماری ہے، کون سی ہمارے دوسرے فریقوں کی ہیں. ہر آدمی اس بات سے خوفزدہ ہے، اپنا گھر اپنا نہیں لگتا. انسان وہاں کہے گا جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، کہ یہ وہ مقام ہے جس پہ اللہ نے ہمیں سیٹ کر دیا ہے، ہمیشگی اور ابدی کی، جو ابدی جگہ ہے اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ہمیں نہ یہاں تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اس دنیا میں جینے کے لیے کیا ہے؟ کھانے کے لیے مشقت ہے، جینے کے لیے مشقت ہے. ابھی سوچئے نا، رات بارش ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا حالت تھی؟ پورا شرابور ہو جاتا کپڑا پسینے سے. اور دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان سے جو عہد لیا تھا، کیا کہا تھا کہ جنت میں رہو، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یہاں تک تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ ہی یہاں ننگے رہتے ہو. یعنی اس کپڑے کے لیے بھی تمہیں تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے. روٹی کپڑا اور مکان جانتے ہیں نا، یہ بیسک نیڈس ہے انسان کی. اس کے لیے انسان کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ ہی یہاں تمہیں پیاس کی شدت ہوتی ہے اور نہ ہی تمہیں بھوک لگتی ہے. تو یہ جنت کا جو ابدی مقام ہے، وہاں انسان کو یہ جو مشکلات ہے دنیا کی، دھوپ اور ٹیمپریچر کی جو زیادتی ہے، اس سے نجات ملے گی. تبھی انسان کہے گا لا یمسنا فیہا نصب، کہ یہاں ہمیں نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ ہی مشقت اٹھانی پڑتی. اللہ فرما رہا ہے سورہ صافات میں اذالک خیر نزلا، کہ کیا یہ اللہ کی جو مہمانی ہے، باراتی بن کے آپ جاتے ہیں، آئے گیٹ پہ آپ کو پھول ملتا ہے، بیٹھے ناشتہ ملا، کولڈ ڈرنک ملا. اسی میں سے باراتی میں سے اگر ایک گروپ کو ایسا کر دے کہ آپ اس سائڈ بیٹھیے، آپ اس سائڈ بیٹھیے، ایک آدمی کو گرم گرم پانی پلائیں گے اور ایک آدمی کو، ایک جو گروہ ہے ان کو اچھے مشروبات دیں گے، کولڈ ڈرنک دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فیل کرو، تم تصور کرو اس دن کو کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جنہیں پینے کے لیے، آگے بات آ رہی ہے کہ جنہیں پینے کے لیے گرم پانی ملے گا. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر وہ اسی سے کھائیں گے. یعنی جو زقوم کا جو درخت ہے اس سے کھائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ وہ کیسا درخت ہے، وہ کیسا پھل ہے، وہ کانٹے دار ہے، بہت برا.
جس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم سے نکلتی، طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها، پھر وہ اسی سے کھائیں گے، فمالئون منها من البطون، اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے، ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم، پھر یقیناً اسی گرم پانی سے وہ اپنا پیٹ بھریں گے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ کی یہ جو مہمانی ہے جن میں تمہیں پینے کے لیے اچھے اچھے مشروبات دیے جائیں گے، بہترین لباس پہنایا جائے گا، سونے کی کنگنیں اور جو پرل ہے موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، لباس الحریر، اور سلک کے کپڑے پہنائے جائیں گے جو کہ حرام ہیں مردوں کو پہننا، ناجائز ہے سونا پہننا، یہ ساری چیزیں جنت میں پہنائی جائیں گی مردوں کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مہمانی ہے، جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ اچھی ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یا یہ جو زقوم کا جو پھل ہے وہ اچھا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً یہ جو درخت ہے وہ جہنم کی گہرائی سے نکلتا ہے۔ وقت کی جو میعاد ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے، 10 منٹ ایکسٹرا ہو گیا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ گفتگو ایسی ہے کہ جو مقرر وقت ہے 30 منٹ کے اندر اس کو سمیٹنا، اس کو سمرائز کرنا مشکل ہے۔ ہم نے جو موضوع آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کس طرح کی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے، کیسی کامیابی ہونی چاہیے، یہی اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو کامیابی ہے جنت میں انسان داخل کر دیا جائے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، تو ایسے ہی کامیابی کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہمارے جو اعمال ہیں، جن نیک اعمال کو کرنے میں ہمیں مشقت پیش آتی ہے، پریشانیاں پیش آتی ہے، اللہم لا سہل ما جعلتہ سہلا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ما سہل ہے، کچھ بھی آسان نہیں ہے، لا سہل ما جعلتہ سہلا، سوائے اس کے کہ جس کو وہ آسان کر دے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے لیے نیکیوں کا کرنا آسان کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی